الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام
فتح باب نبوت بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ جنگ یرموک میں یہ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنگ یرموک میں ہزاروں صحابہ نابینے ہو گئے، ہزاروں صحابہ نابینے ہو گئے۔ اچانک تیر چلے، جب گئے تھے تو آنکھیں موجود تھیں، جب واپس آئے تو آنکھیں نہیں تھیں۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں دریائے دجلہ میں صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے۔ صحابہ نے کہا پل بنائیں، فرمایا جتنی دیر پل بنائیں گے آگے انہوں نے ہمیں داخل نہیں ہونے دینا، فرمایا گھوڑے دریا وچ پا دو۔ حضرت سلمان فارسی اور سعد بن ابی وقاص اینج گلاں کرتے جا رہے سن، صحابہ کہندے بھائی جویں خشکی تے گلاں کرتے جا رہے سن ایویں دریا وچ گلاں کرتے جا رہے۔ جدوں صحابہ دے گھوڑے تھکدے سن تے ٹیلے ظاہر ہو جاندے سن، صحابہ دے گھوڑے ٹیلے ہوتے کھڑے ہو جاندے سن۔ آج اسلام کی بات کرنے سے پہلے لوگ سر نیویں کر کے گل کرو، اینج گل کرو، حالات نہیں ٹھیک۔ میں کہو جدو گھوڑے سمندر چھٹے ہو تو حالات ٹھیک سی، جدو صحابہ نابینے ہو گئے ہو تو حالات ٹھیک سی۔ اے میں گل اگلی کرن لگا ہے بڑی ڈاڈی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں میدان خندق والے دن دیکھیا، حفر رسول اللہ الخندق کا، حضور میں خندق کھود بھی رہے سن۔ اگلی گل بڑی ڈاڈی، وحمل التراب علی ظہرہ، تے جڑی مٹی جمع ہوئی سی حضور اپنی پشت چک کے دور سٹ رہے سن۔ جنہیں 20 قسم دے جبے پائے ہوئے انہیں دین دی گل کی کرنی، انہیں تو جبے بچانے یہ مٹی چاڑنی کنڈ ہوتے دین واسطے۔ تے حضرت انس بن مالک کہندے وکان ابو بکر و عمر ینقلان التراب فی ثیابہما، فرمایا میں ابو بکر عمر نو ویکھیا اپنی چادراں وچ مٹی بند کے سٹ رہے سن۔ اگلی گواہی اور ڈاڈی، برا بن عازب کہندے رأیت رسول اللہ یوم الخندق، میں میدان خندق والے دن رسول اللہ نو ویکھیا ینقل التراب، حضور مٹی چک رہے سن، حتی وارت تراب بیاض بطنہ، فرمایا رسول اللہ جدو مٹی سٹ دے سن تے مٹی اٹھ کے حضور دے جسم نو اتنا چمیا کہ حضور دے جسم دی سفیدی نظر کوئی نہیں سی آ رہی۔ وہ ایک واری نہ تو نہیں نا گل بنی، میرے آقا کتنے ٹوکرے سٹے ہونے۔ آج دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وارا یواری موارات صرف صغیر آندی تو ہاں جی ہاں ادا مانا چھپ جانا، مٹی چھپا دیتا حضور دے جسم دی سفیدی نو۔ ہاں جی اتنی باری حضور مٹی سٹی چک کے، تے جنہیں 20 قسم دے کپڑے پائے ہون انہیں کہ دین دا کام کرنا ہے، انہیں تو کہنا ہے میرے جبے نو کدھر وٹ نہ پہ جائے۔ جی اساں دین دی خاطر قربانیاں دیتی ہوندیاں تو مسیتاں تو سبھی کرو توڑنے سن۔ جب رسول اللہ نے مٹیاں چک کے سٹی، ابو بکر عمر اپنے کپڑے میں سٹی، تے میدان احد وچ حضرت عبداللہ بن جاش دعا مانگ دیتی، یا اللہ میرا ڈاڈے دشمن نال واہ پاویں۔ ہن کہندے حالات نہیں ٹھیک، حضرت عبداللہ بن جاش دعا منگی، حضرت سعد نے آمین کیتی، کہنے یا اللہ ڈاڈے دشمن نال واہ پاویں، پھر میں شہید ہو جاواں، پھر وہ دشمن میرے نک کن کٹ دے، پھر میں تیری بارگاہ وچ حاضر ہوواں نک کن کٹے ہون، تے تو میرے کول پوچھے عبداللہ بن جاش ہوئے نک کن کدھر کیتے نو، تے میں عرض کراں جدیا فی کا وفی رسول کا، تیرے تے تیرے حبیب دی خاطر کٹا کے آیا اور کدھر گئے۔ صحابہ کہندے نے اسی دیگری ویلے ویکھیا، پہلے دن دعا منگی تے دوسرے دن دیگری ویلے ویکھیا عصر ویلے صحابہ مشرکین مکہ نے آپ دے نک کن کٹ کے منج دی رسی وچ پروئے ہوئے سے۔ آج دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔
آج نہیں ٹائم لوگوں کے پاس. میں اس لیے یہ شعر پہلے پڑھتا ہوں کہ یہ شعر سن کر کم از کم مسلمانوں کے دلوں کے اندر کوئی آگ تو جلے. ایسے بات تھوڑی ہوگی مسجدوں کے سپیکر اتر گئے. کیوں جی ساری مسجد نال ساری بربادیاں ہوئی ہیں. ایڈا منہوس تسی جو کٹھے ہوئے ہو, تسی مسیطاں نو پے گئے ہو, پھر ناموس رسالت نو پے گئے ہو, پھر قرآن نو پے گئے ہو. میں تھوڑا جہا نا لے لواں حضرت دا. میں گل لمبی کوئی نہیں کرنی تواڈے نال. میں صرف وہ صاحبزادے انہاں دے مینوں کہندے سن تسی آنا ہے کہ نہیں آنا. میں آکھیا جی آنا ہے, کیوں نہیں آنا. ہاں جی ہاں جی, میرے کو تو فور شیڈول دا سائن کرانا ہے جی. آپ نے تقریر نہیں کرنی. میں آکھیا کیوں نہیں کرنی, تسی مامے لگنے تقریر نہیں کرنی, تقریر نہیں کرنی. میں آکھیا مرن تو بعد سائن ہون گے فور شیڈول دے, اس تو پہلے نہیں ہونے. بالکل. میں آکھیا جدوں میں مر گیا پھر میرا ہاتھ پکڑ کے سائن کر لیواں. ہاں جی. میں آکھیا ساڈے فقیراں تے کوڑے بھی کھادے. امام احمد بن حنبل کہندے 80 کوڑے بادشاہ نے مینوں ایہو جہا مارے کہ ہاتھی نو بھی لگ دے تے چیخ اٹھ دے, لیکن ہر کوڑے تو بعد آپ فرماندے سن الحمدللہ. اے جڑے قبلہ قاری صاحب قرآن مجید پڑھایا اس قرآن دی خاطر امام احمد بن حنبل کوڑے کھادے. میں آگے گل کرنے لگا علماء تھوڑے جے مضبوط ہون. اے ساڈے خطیب پاکستان, اے تہاڈا اس میں گرامی یہ صدیاں بعد ہے. ویکھو نا اس طرح اتنے بڑے مدرسے بنائے. او پلیتو تسی تو پل نہ بنا سکتے. ساری قوم تسی ملک لٹ کے کھا گئے ہو, مڑ کے مولویاں پیچھے پہ گئے ہو. سانو بھی دسو اے کو کر سکنا. اتنے بڑے مدرسے تے مفت جناب روٹیاں دینیاں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. توجہ بھائی, سارے بولو بھائی, سارے بولو, سارے بولو. توجہ بھائی, توجہ بچو. اسی سارے نو منیا تو نویں تکلیف ہو گئی. اسی سارے نو منیا, نعرے حیدری 20 واری لا, نعرے تحقیق لا, ساڈا کسی کوئی کوڑیا. ہاں نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم, چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم. نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کرنیاں, چمکتے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمکدی ہوئیاں کرنا. سانو کوئی پریشانی نہیں, سانو کوئی پریشانی نہیں. جدا مرضی اسی تے دادا صاحب دے باہر ننگے جڑے لیٹے ہونے انہاں نو فقیر مان لینے. اسی صحابہ نال گل کر سکنے ہیں. اہل سنت اس واسطے چمکتے ہوئے چہرے تسی بیٹھے ہوئے, علماء بیٹھے نے سارے. ہاں اسی اور باویں کمیاں کوتاہیاں, اسی بے ادب تے گستاخ کوئی نہیں. ہاں ہاں اس واسطے چہرے چمکے. نہ اسی میں نہ منہ چھپا کے آیا, نہ صاحبزادہ صاحب منہ چھپا کے آئے, نہ حضرت قبلہ منہ چھپا کے بیٹھے. ایسا کوئی جرم کیتا ہے؟ ہاں جی. اسی ایک گڈی بدلی پھر دوسری بدلی. میں نے کدی بندے نے کہا تسی تھوڑے دن پگڑی بدل لو. میں آقا محمد عربی دے غلام تے انج کر کے کچھ دن گڈی بدل لو. کیوں جی؟ میں کہوں کہ میں کو ڈاکہ ماریا. مسا ممتاز قادری دی ریلی گڈی ہوتے لاہور اساں دسیا بھائی اوتھے اسمبلی دے سامنے بھی گلاں کیتیاں, اسی کو منہ چھپا کے کیتیاں گلاں. منہ چھپا کے او کرن جڑے بدکارن. ہاں جی, جڑے ذلیلن, جڑے گستاخن. اسی تے رسول اللہ دے غلام ہاں. ہاں جی توجہ. محبت رسول اللہ نال انج ہوے کہ دشمن بھی گواہی دے. میدان حدیبیہ وچ عروہ بن مسعود واپس جا کے انہاں نوں کیا, انہاں نے کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا. انہوں نے کہا قوم میں بڑے بڑے درباراں وچ گیا, قیصر و کسرى دے دربار وچ گیا, نجاشی دے دربار وچ گیا, جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں ویکھیا. محبت انج ہوے کافر بھی متاثر ہو کے جان. ہاں جی. بعد جو مسلمان ہوئے انہوں نے کہا کی ویکھیا, انہوں نے کہا واللہ ان رأیت ملکن واللہ ان رأیت, انہوں نے کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ. انہوں نے کہا میں ویکھیا کہ رسول اللہ جدو تھک مبارک سٹ دین
تو زمین تے نہیں گردی، صحابہ دے ہتھاں تے گردی، تے پھر وہ ہتھاں تے مار کے منہ تے مر دے۔ قل انما انا بشر مثلکم یہ آیتاں صحابہ نہیں پڑھیاں سن، یہ آج پڑھیاں لوگاں۔ قل انما انا بشر مثلکم پورے پاکستان وچ کو ٹون چل دی، میں جا میرے حبیب ہے تواڈے جا، میں کہو کتے لکھے ہو تو میں ہن گال بھی وچ کٹ دیندا لیکن ایتھے نہیں کٹدا۔ ہاں جی بالکل، ہاں جی ایتھے میں گل کوئی نہیں کردا، میں قاری صاحب نے چونکہ آیا تے میں انہاں واسطے کوئی میں اپنی مسیتی جو مرضی بیان کراں، میں کہنا جڑا جمعہ پڑھن آیا نا جلدی وہ نکل جائے، میں تے حضور دی شان بیان کرنا۔ ہاں جی ہاں کئیاں نوں جمعے دی بڑی پئی ہوندی، میں آکھو نمازیں انہی کی اذانیں انہی کی، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو۔ ہمارا امام کہہ گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر کلندر بھی بولیا، اقبال بھی، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بولابیس۔ اقبال بھی بولیا، کہنے لگا سارا دین حضور کی ذات ہے، جی اتھے تک نہ پہنچے ہو تو پھر تیرے تے ابو لہب دے درمیان کوئی فرق کوئی نہیں۔ مسجد وزیر خان داخل ہوئے ہو کدی؟ ہاں مسجد وزیر خان بندہ داخل ہوئے نا گیٹ تو پیچھا مڑ کے ویکھے تو ایک شیر لکھے ہویا، وہ ویسے انہوں نے لکھیا بڑا عجیب طریقے نا، ہر بندے کو پڑھے نہیں جاندہ، وہ بڑا عجیب و غریب انہوں نے نقطے پائے ہوئے، وہ شیر دا مطلب ہے سنو ذرا، ساڑھے وڈے مسیطہ دے دروازے تے لکھ دے سن پہلے، محمد عربی کا آبروئے ہر دو سراست، فرمایا نبی علیہ السلامی دو میں جہانہ دیا ازدان، کسے کے خاک درش نیست خاک پر سرے ہو، جڑا انہاں دے دردی خاک نہیں ہویا وہ دے سرے مٹی پا، جڑا رسول اللہ دے دردی خاک نہیں ہویا وہ دے سر چ مٹی پا۔ ہاں جی آج نئے مولوی نئی تحقیقیں نئی مسجداں تو سپیکر مینوں بڑا واٹے، مسجداں تو سپیکر کیوں اترے؟ ہاں جی اس گل دا مینوں بڑا واٹے، اتنا واٹے کہ تسی سوچ نہیں سکتے۔ میں کہنا میں کدوں جیل جانا ہے، میں لائیو انچارج، ہاں جی بلکہ لائیو انچارج، انہیں ایک دن راتی لا کے لے گیا، دوسرے دن میں پھر لا دیتے، ہاں جی پھر لا دیتے۔ میں پھر تھانے گیا تو میں انہوں نے کہا جی ہوں تسی لان آئے تو یا تہاڈا نقصان ہو جانا یا میرا نقصان ہو جانا، خبردار کوئی اللہ دے گھر دے سپیکر نوں ہاتھ لائے۔ میں کہا اپنے گھر دے گیٹ دے باہر منڈے دو کھڑے ہون تے بندے قتل ہو جاندے آ تینوں پتہ نہیں ہے شریفاں دا گھر ہے، تو ایتھے بیٹھا کے کھڑے ہو تے رب دے گھر دی کوئی بات نہیں، جیڑا کمینہ جتیاں سمیت مسیتی وڑ جائے، اللہ دے گھر دے سپیکر اپنے گھر دی ٹوٹی کوئی نہیں لان دیندا۔ ہاں جی تے رب دے گھر دے سپیکر اتر جان، پھر ساڈے ہوندے اتر جان۔ اٹھو حضور کے دین کا کام کرنا ہے۔ ہاں جی اے میں نے دینا اے دے امام نے لکھیا گل، میرے آقا و مولا نو ایتھے پتھر مار دیتا کافراں، اے گل کرنی بڑی آسان ہے، میں بھی کر چھڑنا، ایتھے مولوی بھی کدی پتھر کھا دے حضور دے نام تے جی، کافراں ایتھے پتھر مار دیتا تے چار دندان نو نقصان ہو گیا کہ دو نو ہے، میں تے چار پڑھیا، ایتھے امام نے لکھیا نقصان ہو گیا۔ تے قیامت والے دن میرے آقا پوچھ لیا بھئی میرے دین دا کھان والے ہو، میں نے تو لوگاں دین دی خاطر پتھر مارے، تساں میرے دین دا کی کیتا؟ مسجد تو سپیکر اتر دے رہا، تساں کی کیتا؟ پتر بچاؤ، ہاں جی پتر بچاؤ، اے میں نے دینا جی، اے کتاب دینا نیچے والی اے دیو۔ میں ہن گل کرن لگا، میں مکان بھی لگا علامہ صاحب، میں گل لمبی کوئی نہیں کرنی، گل اتنی کرنی، صرف گل لمبی کوئی نہیں کرنی۔ میدان احد حضرت ام عمارہ اپنے دو پتر لے کے آئیاں، حبیب بن زید تے عبداللہ، تے اپنے شوہر حضرت زید نو بھی لے کے آئیاں۔ جدو مدینہ پاک کی خبر پہنچی کہ حضور تے حملہ ہو گیا تو پھر خود بھی چل آئیاں تے رسول اللہ دے اگے کھڑیاں ہو گئیاں۔ 12 زخم لگے آپ نو تیر تے تلوار تے نیزیاں دے، تے میرے آقا نے دعا دے دیتی، فرمایا بارک اللہ فیکم اہل البیت، فرمایا تانوں سارے گھر والے نو اللہ برکت دے وے۔ حضرت ام عمارہ عرض کی تھی حضور اج اے دعا نہیں چاہی دی، اج ہور دعا چاہی دی۔
فرمایا کی چاہیے؟ عرض کی تھی جنت جس مقام وچ آپ نے رہنا ہے وہ جگہ چاہیے. تو میرے آقا نے ہاتھ چک دیتے اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ جنت جنہوں میرا خاص غلام رکھی. تے حضرت ام عمارہ کہنے لگیاں ہن کوئی پرواہ نہیں، زندگی جی میں مرضی گزرے. بس یہ دعا مل گئی. میں ہن گل جڑی کر لگا ہو رہے اے آ گئی. ایدے امام نے لکھیا اینج محبت ہوندی حضرت جی، اینج محبت ہوندی. آپ دے بیٹے حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب کول گئے. اج مرزائیاں نے لوگا بہن برا کیا، مرزائیاں نے بھی بہن برا. میں چونکہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا، اپنے اندر کوئی دم خم پیدا کرو. ہاں انہیں جانا انہیں مانا دا یہ مطلب نہیں ہوتا سینے میں رب نے دو دل رکھے کوئی نہیں، ایک سینے لیڈران دی محبت ہوئے تو دوسرے سینے حضور دی محبت ہوئے. ہاں دل وچ سینے ایک ہی ہے جڑا رب نے اپنے حبیب دی محبت واسطے بنایا. بس بس حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب کول گئے. آپ نے فرمایا ہوئے تو کون ہے؟ نبی تے رسول اللہ. انہیں گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے تو بعد انہیں سوال آپ کول کے کیتا. وہ کہنے لگا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں. آپ نے فرمایا انا سمو ما اسماؤ. فرمایا کی بھونکے ہی، میں تے سنے ہی کوئی نہیں. کی بھونکے ہی؟ انہیں پھر سوال کیتا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دینا. انہیں پھر پوچھا، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول؟ فرمایا کی بھونکدا، میں نے سنی ہی کوئی نہیں. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں. انہیں کہا تو عجیب بہ رہے ہیں، جب حضور دی گل آوے تینوں سنی نہیں، جب میری آوے تینوں سنی نہیں کوئی نہیں. انہیں پھر تیسری باری پوچھا اتشہد انی رسول اللہ؟ فرمایا میں تینوں پہلے جو کیا تیری بھونک نہیں سنی دی، پھر بھونکنا. پھر انہیں پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں. اور اگلی گل بڑی ڈاڈی، سانو ختم نبوت کانفرنساں کرنیاں پوندیاں تانوں یہ عقیدہ دسن واسطے. گھر بیٹھ کے بھی ختم نبوت ہی تسی گل نہیں کرتے. امام نے لکھیا پھر انہیں آپ دا سجا ہاتھ کٹیا. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل وہی ہے جڑی میں پہلے کی تھی. پھر انہیں کھبا ہاتھ کٹیا. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل وہی ہے جڑی میں پہلے کی تھی. پھر انہیں دایاں پاؤں کٹیا. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل وہی ہے. پھر بایاں پاؤں کٹیا. انہیں کہا ہن. فرمایا گل وہی ہے. انہیں کہا انہیں چھوٹے زخماں نال کچھ نہیں ہوندا. امام کہندے انہیں ایتھوں سجا بازو کٹیا ایتھوں موڈیاں کولوں. انہیں کہا ہن دس. فرمایا ذلیلا گل وہی ہے جڑی میں پہلے کی تھی. پھر انہیں اے بازو کٹیا. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل وہی ہے. گل سن دے جاؤ تسی تے میں کیا کیتا ہے دین واسطے. پھر انہیں ایتھوں آپ دی سرینا کو آپ دا دائیں ٹنگ کٹی. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل ہوئی ہے. پھر بائیں ٹنگ کٹی. انہیں کہا ہن دس. فرمایا گل ہوئی ہے. جسم اتنا بچ گیا ناف تو لے کے سر تک. امام کہندے پھر انہیں چک کے آگے سٹ دیتا. آگے جدو سٹیا تو امام کی فرماندن اس نے پھر ثم احرقه بالنار وهو في كل ذلك لا ينزع عن قولي ولا يرجع عما بدا. وہ پھر پوچھا انہیں آگے انہیں کہا ہن دس ہوئے. فرمایا ذلیلا گل انجی ہے صرف حضور ہی اللہ دے نبی ون تو کون گل کرنا. توجہ ایک منٹ. اے اس منڈے دا آواز تواڈے سارے نال زیادہ ہے. اے نعرہ تے لانا ہے. ہاں اے نعرہ لانا ہے. ہن لا بھئی سارے جڑا نہیں بولے بشک اٹھ کے چلا جائے. اے نعرہ تو بڑا دور تک ہلا گیا حضرت جی. ہاں بڑا ہے. میں ہوں اتنے دسنا نہیں رہا تمہیں علیحدہ میں دساں گا. یہ نعرہ تو بڑا دور تک ہلا گیا. کہتے ہیں ساڈے نال بیٹھ کے بات کرو. میں کہیں نہیں بات ہوڑ نہیں ہونی. ایویں تھوڑی بات ہونی. ہاں جی ہوں نہیں بات ہوڑی. ہوں گل لگے. ہاں جی تساں کی سمجھا سی بھائی یہ محمد عربی دے شعر ستے رہنے.
تانوں پتہ ہی کوئی نہیں جدو صحابہ گھوڑے سٹے نا دریا وچ تے کونے تو پاگل آ گئے ہاں ایتھے بندہ پاگل کہلانا بڑا ضروری ہے محبت ہے جیڑا سنجیدہ ہے وہ میری تقریر سنے ہی نہ کرے وہ تو بڑا مفکر آدمی مفکرن میں کدی تقریر سنائی کدی جی میں تو جنانا جلیا ہاں جی جیڑا حضور دی محبت جلا ہوئے جدو سیدنا صدیق اکبر نو ماریا نا ہجرت تو پہلے ایک بندے نے آواز لائی انہیں کہا کون ہے وہ جڑا منہ تے جتیاں کھا رہا انہیں کہا ہاذا ابن ابی قحافہ المجنون انہیں کہا ابو قحافہ دا پتر جلا ہے افضل الخلق بعد الرسل آج نہ لینے میں انگوٹھے چومن لگے بھی مسلمانوں نو تکلیف ہوندی تو تے میں کی محبت کی تھی محبت کی تھی انہاں آگے جل گئے نہ غسل نہ دفن نہ کفن نہ جنازہ جدوں آپ دا جسم جل گیا تو انہیں چکے روڑی تے سٹ دیتا حتی مات فی النار اے ختم نبوت ہوتے گل ہے ساڑھے علماء اے گل سنان لوگنوں گلنا کرنیاں بڑیاں آسان ہیں آگے پھر بہ کے تے حضور دی ختم نبوت ہوتے پیرا دینا آگ بھی جلا رہی ہوئے تے جسم بھی کٹے ہوئے اتنے ایویں مرزائی پیدا ہو رہے ہیں مرزا صاحب نے یہ کہا ہمارے مولوی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں مرزا صاحب نے یہ کہا اور پھر اس کے مقابلے میں حضور کی بات پیش کرتے ہیں حضور نے یہ فرمایا وہ کانا کون ہوتا ہے جی ہاں جی مرزا قائدیانی آج دے جتنے مرزائین او تے پیر میر علی شاہ جڑا کتا رکھیا نا اس کتے نے جڑا پیشاب کیتا ہے مرزائی تو اس دے برابر بھی نہیں ہے ہاں جی اے گل ہے جڑی ہاں جی سمجھ آئی بات کی نہیں کتا کتا ضرور ہے جھلا کتا بھی ہوئے تے وہ مقام رسول نو سمجھدا ہے ایدے چ امام نے لکھیا کتا جھلا ہو گیا کتا میں اس واسطے گل کر رہا کتا جھلا ہو گیا قریب تو ایک ذمی کافر گزریا وہ کتا وہ پیچھے لگ پیا جھلا جی سی کتے انجی بھی لگ پونے نو تے جھلا سی وہ پیچھے لگ گیا وہ آگیا کہ کتا پیچھے پیچھے انہیں چھال ماری دریا وچ چلا گیا انہیں کافی دیر دریا وچ رہن تو بعد سر باہر کڈیا بھئی کتا چلا گیا ہونا لیکن ینتظرہ امام کہندے ہیں کتا کنارے کھڑ کے انتظار کر رہا اور ذمی کافر مسلمان نہیں سی کافر سی نالے ذمی سی انہیں سر دریا جو باہر کڈیا اور جھلا کتا جڑا کھڑا سی کنارے انہوں کہنے لگا اور یا کلبو وہ کہنے لگا کتیا تو میں نو ایویں نہ چھڑدا لڑنا چاہندا ہے انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لیندا ہن لڑنا ہی دسو جی جنہاں ممتاز قادری دے بارے فیصلے کیتے نو کون ہیں ایتھے تے جھلا کتا بھی مقام رسول نو سمجھ اٹھیا ہاں جی توجہ میں بات جو کرنے لگا ہوں جھلا کتا مسلمان نے نہیں کیا میں تنو اپنے نبی دا واسطہ دینا ہے سی بھی کافر انہیں کیا کتے آجو تو میں نو ایویں نہ چھڑدا میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی امام کہندے کتا جھلا سی انہیں جدو رسول اللہ دا نام سنیا فول القلب یادو کتا مڑیا تے انہیں انے واہ دوڑ لا دیتی انہیں کیا جھلا ضرور ہاں لیکن اس نا نو تے میں بھی جاننا جڑا تو نام ہے یہ تے جھلے کتے بھی حضور دا نام سن کے تے شرما گئے تے اسی 5 فیصلے پیش کیتے رسول اللہ دے حضور 5 فیصلے ساڑھے وکیلہ نے پیش کیتے 5 رسول اللہ دے فیصلے موجود ہیں اس مسئلے چ ماں برائے عدالت قتل ہو گیا گستاخ رسول حضور نے خود فیصلے 5 موجود ہیں اتھے تے سانس دا جواب بھی کوئی نہیں تے تسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھ کے حضور دے 5 فیصلے مسترد کر دیتے ہیں اسی پھر ساڑھے کو امید رکھتے ہو کہ مولانا حل کی بات کریں گے جڑے حضور کے سانس کا مقابلہ بھی نہیں ہے ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید ہی جا ساڑھے بزرگ فرمانے اے عزت بخاری نے شیر جڑانا دوسرا مثلا سانو چس نہیں آئی کہ جنید و با یزید اتھے سانس جا کے گم کر دینے سن کہنے نہیں یہ چس نہیں آئی بلکہ نفس گم کر دمی آیت ابو بکر و عمر ہی جا ہاں جی فرماندے ابو بکر و عمر بھی اتھے سانس گم کر کے بیندے سن کہ کدھر لا ترفعوا اصواتکم دے اتھے گل اچھی نہ ہو جائے ساڑھے تے حضور دے 5 فیصلے موجود ہو منتے گل نہ سنن ساڑھی اس واسطے وہ نہیں سن دے کہ تساں رسول اللہ دے دین وال کنڈ کی تھی ہاں جی تساں کہندے او چھڈو جی دین تے کون چل سکتا ہے او چھڈو جی ایویں مولوی لگے رہندے الحمد تو لے کے والناس تک مولویاں دا مسئلہ ہے کیوں جی اے تساں ہن 5 کتنے حافظ ہیں 5 بچے تھے حافظ ہیں
ایک سال تے الحمد تو لے کے والناس تک انہاں قرآن پڑھیا تے سپریم کورٹ دا جج کہندا ہے سود دے مسئلے کہندا ہے ہم مدرسے کھول دیں سپریم کورٹ کے باہر، یہ مدرسوں کا مسئلہ ہے سود کا مسئلہ؟ یہ مدرسوں کا مسئلہ ہے سود کا مسئلہ یا قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، اللہ رسول کا مسئلہ ہے؟ میں آیت پڑھ دیں الذین یا اے حافظ جڑے نویں نویں بڑے ہو جی میں غلط پڑھیا تسی میں نے لقمہ دینا ہے، اے نویں نویں حافظ جڑے، ہاں جی الذین یاکلون الربا، میں ویسے پکا حافظ ہوں، ہاں جی پکا پیڑا حافظ ہوں، ہاں جی ہاں جی الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، میں آیا تو تسی واز فرما رہے سبحان اللہ، میں تو پہلی بار سنا تسی میں نے سنائی نہیں، میں تو پھر الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامروا الى الله ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار نسیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ وہ اتنے بے غیرت ہو گئے ہو تسی یہ قرآن دے مسئلے نو تسی مدرسیاں دا مسئلہ بنا دیتا، اے قرآن دے میں پورا پونا رکوع پڑھ چھڑیا، جتنا بھی کوئی بڑا جرم کرے قیامت والے دن جھلا کھڑا نہیں ہوئے گا۔ ہاں جی ضیاء الحق دے زمانے وزیر آباد ایک واقعہ ہویا بڑا وڈا، ریاض بٹالوی امروز اخبار کردہ سی انہیں پورا فیچر چھاپیا بڑا وڈا، اس لڑکی دی بھی تصویر دیتی تھی، اس لڑکے دی بھی وزیر آباد ایک لڑکی نو انہیں قبر جو کٹ کے ادھر بدکاری کی تھی، ضیاء الحق دے زمانے سے واقع ہویا، یعنی اتنا بڑا جو نے جرم کیتا، اتنا بڑا انہیں جرم کیتا، کوئی معمولی جرم تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی قیامت نو جھلا کھڑا نہیں ہوئے گا۔ جتنا بھی کوئی ماں باپ دا نافرمان ہوئے، کوئی جناب جتنا بھی کوئی بدکار ہوئے جھلا کھڑا نہیں ہوئے گا، لیکن واحد جرم ہے قرآن جڑا موجود ہے کہ جڑا سود کھاندا ہے قیامت نو جھلا کھڑا ہوئے گا، قیامت نو بھی ٹکرا مار رہے ہوئے گا، تو ایک دوسرے نو اور کہہ گیا کون ہے، انہیں کہا وہ ہے جڑا دنیا تے سود کھاندا سی، کیوں جی؟ تے کم از کم سود دا گناہ حضور نے فرمایا 70 واری اپنی ماں نال زنا کرنا ہے۔ اتنے بے باک ہو گئے نے یہ ساڑھے جڑے جج اتنے بیٹھے اتنے انہاں دے اندر حیا بھی ختم ہوئے، تہاڈی وجہ تو بڑی ہلکی گل کر رہا ہاں جی، ورنہ جڑا قرآن نو چیلنج کرے میرے کو گال ہی ہو جی کوئی نہیں، ہاں جی یہ اپنا احترام کرانا چاہتے ہیں قرآن نال، قرآن نو پسے پش سٹ کے، اتنا بڑا انہوں نے امریکہ کولتے انہوں دا پیشاب نکلتا ہے دینا فرمایا جو سود کھانے سے باز نہیں آتا، قرآن میں صرف یہ واحد حکم ہے جو سود کھانے سے باز نہیں آتے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کرے۔ امریکہ سے تو یہ اعلان جنگ کر نہ سکے، لیکن اللہ رسول سے انہوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ یہ کوئی معمولی جرم ہے، اور ہمیں کہتے ہیں جی نرم بات کرو ہم اندر کر دیں گے، میں کہا او جی جیلاں بڑیاں ہی کوئی نہیں جڑیاں سانو تسی لے جانا، جے بڑیاں بھی ہیں تے لے جاؤ جتھے لے جانا، قیامت والے دن اتنا حیا سانو بھی آئے گی نا، یا رسول اللہ تواڈے دین دی خاطر جدوں قرآن نو بھی چیلنج ہو گیا، ناموس رسالت نو بھی چیلنج ہو گیا تے اسی اندر نہیں بیٹھے، نا 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 اے شیر تسی نکلے ہو تے بڑا دھواں دور تک اٹھیا، وہ کہندے نے اوے شیر ایجنسیاں نے لکھیا 14,000 بندہ، ادا مطلب ہے کہ 40,000 بندہ ساڈا آیا ہو، ایجنسیاں 2-3% گھٹ دستیاں، ہاں جی آئی جی کہندا 14,000 درویش نکل آئے، میں کہا بس 14,000 نہیں سن پتر تو 1400 کہہ رہے سن، گل تو وچ ہو رہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ستے ہوئے شیراں نے انگڑائی لئی صرف، اسی بڑے شریف لوگ ہاں سانو یہ، لیکن حضور دی عزت تے حملہ ہوئے تو پھر اسی چپ کر کے بوی انج نہیں ہونا، ممتاز قادری دہشت گرد انج نہیں ہونا، جے ممتاز قادری دہشت گرد تے 1400 سال بچتا ہی کوئی نہیں، پھر علم الدین اے مینوں دیو جی، اے علم الدین بھی پھر دہشت گرد ہے، اے رائے محمد کمال دی کتاب ہے، علم الدین بھی دہشت گرد ہے،
پھر علم الدین دا مقدمہ لڑن والا قائد اعظم بھی دہشت گرد ہے، پھر انہوں بلان والا اقبال وہ بھی دہشت گرد ہے، پھر وہ جنازہ پڑھان والے پیر دیدار علی شاہ وہ بھی دہشت گرد ہے، پھر پیر میر علی شاہ مریداں نوں حکم دینا والا جا کے غازی دا جنازہ پڑھو، پھر وہ بھی دہشت گرد ہے، پھر بچتا ہی کوئی نہیں تاریخ دہشت گرد۔ جان دے آؤ تو سب کی گل کی تھی جی ممتاز قادری دہشت گرد ہے، ناموس رسالت پر پہرے دینے والا دہشت گرد نہیں۔ اگر تمہیں دین سمجھ نہیں آیا تو پھر رسول اللہ کے فرمان دیکھو، حضور کے فیصلے دیکھو۔ نابینا صحابی جب قتل کر کے آئے عمیر بن عدی، گستاخ عورت اسماء بنت مروان کو، صبح کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی، جب رسول اللہ نے سلام پھیرا تو میرے آقا نے نظر الی عمیر ابن عدی، نابینا صحابی کو دیکھا، فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو؟ قال نعم بی انت یا رسول اللہ، ہاں حضور مار آیا ہوں۔ تو مسجد نبوی شریف میں خاموشی طاری ہو گئی، اور نابینا وہ دیکھ نہیں رہے تھے حضور کتنے خوش ہیں، انہوں نے فوراً سوال کر دیا حل علی فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور میں نے ماورائے عدالت گستاخ عورت کو مارا، کیا اس کے بدلے میں مجھ سے قصاص لیا جائے گا یا دیت؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے سوچا کیا ہے، لا ینتطع فی عن ذان، فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی۔ دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر، دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر، دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ تسی ڈلے ہو گئے، اے گل نہیں ٹھیک، اے گل نہیں ٹھیک، گل میں کر رہا ہوں کیوں جی؟ تے مطلب جدوں حضور دا نہ آوے تے اپنے آپ تو باہر ہو کے نعرہ لانا ہے، ہاں اجے سوچ سمجھنا ہے بھئی کج محبت کرنی، محبت تے حضور نال ہے انے واہ، ہاں جی محبت رسول اللہ نال کیے انے واہ محبت ہے۔ جے حضور دی عزت تے پہرا دین والا دہشت گرد ہے نا تو پھر موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل وچ ملن چلے گئے علم الدین نو، دہشت گرد نو ملن گئے نبی، موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل وچ ملن چلے گئے غازی علم الدین نو، ایدے چ لکھیا رائے محمد کمال نے، میں انہوں جناب نشان لا کے رکھیں، اے نہیں میں کوئی سمجھے میں پڑھدا ہی کوئی نہیں، ہاں میں اپنی چٹاں بھی نال وچ لا کے رکھیاں نے، صفحے تے بھی لکھے میں اپنے شعر بھی کہ میں اس طرح وچ کر کے میں کتاب پڑھنا اس واسطے نہیں رکھی ہوئی میں پڑھدا ہی کوئی نہیں۔ اے کتاب ہن جدوں چھپدی ایجنسیاں چک لیندیاں اے بچے جے پڑھن گے کتاب تے پھر تے انہیں ممتاز قادری بننا ہے۔ میاں والی جیل وچ موسیٰ علیہ السلام ملن چلے گئے، غازی علم الدین عرض کیتی حضور تسی مینوں ملن کیوں آئے ہو؟ اتنے ڈاڈے نبی وہ، تو فرمایا علم الدین 1,24,000 نبی تے رسول جدوں حضور دی کچہری بیٹھتے ہیں، پھر 1,24,000 صحابہ تابعین غوث کتب ابدال جدوں حضور دی کچہری بیٹھتے ہیں تے رسول اللہ فرماندے ہیں علم الدین علم الدین علم الدین۔ حضور فرماندے ہیں علم الدین علم الدین علم الدین، فرمایا میں ویکھن آیا ہوں کیڑا علم الدین ہے ہوئے ہووے ترکھان دا پتر تے ویکھ کی بھی قرآن نہ پڑھیا ہوئے تے گل تے وچ ہو رہے اقبال ایویں تھوڑا بولے آکی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کیوں جی اتنے ڈاڈے نبی بھی ملن چلے جان۔ پھر ادھے وچ لکھیا رائے محمد کمال نے کہ ایک دن غازی علم الدین غائب ہو گیا جیل چو، آخری دن میں غائب ہو گیا، بڑا ڈاڈا پیرا انگریزاں نے لایا ہویا، بابا کہندا میں اس ویلے بتی تے ہے کوئی نہیں سی، وہ کہندا میں اندر کیتی جناب ڈیوا تے غازی علم الدین کوئی نہیں، مسلح خالی، کہنے لگا گھنٹیاں وج گئیاں، انہاں کہا علم الدین کیڑے پاسے گیا، انگریزاں تو سانو ٹنگ دینے، علم الدین کدھر گیا؟ وہ سارے آ گئے، انہاں ویکھیا علم الدین اندر کوئی نہیں، وہ تالا ویکھن بند، کوئی جناب دیوار نو سوراخ کوئی نہیں، کہندے علم الدین کدھر گیا؟ تھوڑی دیر ویکھیا تے کہندے پھر مسلح تے بیٹھیا، وہ سارے نے کہا کتھے گئے سی؟ انہیں کہا پاگل دے پتر ہو کتھے گئے سی؟ تالے تسی باہر لائے تے میں کتھے جانا سی؟ گل اگلی ہے حضور جڑی کرن والی، اسی ممتاز قادری نال ایویں نہیں کھڑے، ہاں گل وچ ہو رہے
چلو مولی خادم تو کوئی ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਏ ਜ਼ਲੀਲੋ ਬਾਜ਼ ਆਓ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਨਾਲੈਨੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? बस मैं हूँ गल समेटन के करीब आ गया। हाँ जी, क़यामत तक के पहरेदार मौजूद हैं। हाँ जी, हाँ पहरेदार क़यामत तक मौजूद हैं। असी हाँ ये हर कोई अपनी तनख्वाह हलाल करना, तो असी नहीं हलाल करनी है जी। हाँ जी, असी नहीं हलाल करनी कि असी अपनी पगड़ियां बचानियां, पगड़ियां बचानियां, पगड़ियां नहीं असी बचानियां, पगड़ियां रखिए ही रसूलुल्लाह वास्ते हुई हैं। यार ए कोई गल्लां असीं जिहड़ी गल कर रहे तुहानूं इंश्योरेंस दी पई ते मौलाना कोल आके पुछ लेना तैनूं तेरी अज सूई इत्थे खड़ी है लोगों रखे मैं गल कित्थों दी कर रहा ते तू एवें ओए कितना भी कोई गुनाह होएगा ते क़यामत वाले दिन हुजूर दी बरकत नाल गुनाह ते माफी है, लेकिन गद्दार वास्ते माफी नहीं। हाँ हाँ जी, गद्दार वास्ते माफी नहीं। हाँ जी, गद्दार नूं तां 2 कमीज़ां हुजूर ने दित्तियां अब्दुल्ला इब्न उबई नूं, 2 कमीज़ां भी मिलियां ते रब ने फरमाया मेरे हबीब इहदी माफी नहीं होनी। हाँ जी, इस वास्ते कि इन्हें तुहाड़ी बेअदबी की थी। 2 कमीज़ां हुजूर ने दित्तियां अब्दुल्ला इब्न उबई नूं। ये तो मौजू ही दूसरा बदल जाना है। हर बंदे दी अपनी तरजीह है, जड़ा हुजूर दी इज्जत वास्ते नहीं ना निकलदा। मैं उलमा नूं इह कहंदा हुंदा परेशान ना होया करो। हाँ जी, परेशान होने की लोड़ नहीं। जिन्हां कलमा पढ़न नाल तो भी कहंदे सन इन्ना माकुम, असीं तुहाडे नाल हां। नाल दा मतलब ये थोड़ा सी नाल तो फिर तां होंदे 1.5 मील तो वापस चले गए, नाल होंदे तो फिर हुजूर नाल आंदे। ते जेड़े गुलाम आए उन्हें अर्ज की हुजूर हुक्म तो दो घोड़े समुद्र च सुट देंगे। कमाल वाली बात नाल ऐ वन। हाँ जी, उन्हें कहा हुक्म तो दो घोड़े समुद्र च सुट देंगे। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा अनवर चमक उठया। हजरत साद बिन मुआज़ गल की ना, हुजूर हुक्म तो दो कैसर और किसरा ना भी जंग छेड़ देंगे। इस तो बड़ी गल कोई नहीं। हुजूर मुबालगा, हुजूर दी शान है, जिस तो बड़ा मुबालगा कोई नहीं। 8 तलवारा होवन, बंदे 313 होवन, ते साद बिन मुआज़ गल करन सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुज़ मिन अम्वालिना मा शेता व आतिना मा शेता। हुजूर कमाल वाली बात है, तुसी दिल करे जितना जंग छेड़ो, असी हाजिर हां। अगर मुबालगा हुजूर दी शान च नाजायज होंदा ना ते साद बिन मुआज़ नूं हुजूर ने रोक देना सी। फरमाया साद बंदे असी 313 8 तलवारा तू कैसर किसरा ना जंग दियां गल्लां करना। लेकिन नहीं, जदों साद बिन मुआज़ इतना डाढ़ा मुबालगा कीता, उशरे का वजह रसूलुल्लाह, हुजूर दा चेहरा चमक उठया। हुजूर खुद चाहते हैं मेरी उम्मत मेरी शान च मुबालगा करे। 2 बत्तियां ला के इंज अखां विच बत्तियां कह साहबा लाइयां, पूरा पिंड भी सजा दे तो फिर भी गल कोई नहीं। हाँ जी, जमीना ते दरख्त भी सजा दे तो फिर भी गल कोई नहीं। ये 2 बत्तियां लाने लगे भी मौलवियों को पूछता जी साहबा बत्तियां लाइया। मैं कहा साहबा सब कुछ कटा के प्यो अपने पुत्र वतन सब कुछ दे के तू 2 बत्तियां ला के फतवे पूछना है? कोई फतवे पूछने वाली बात है? मोहब्बत इंजे हजरत हुज़ैफा बिन यमान, ऐ मैनू देना नीचे वाली। हजरत हुज़ैफा बिन यमान, तवज्जो, इन्हां रसूलुल्लाह ने दसे हुए सी मदीना पाक विच मुनाफिक केड़ा केड़ा है। 134 सफ़े उत्ते जरा देखो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान आए कूफा विच। एक ताबी ने सवाल कर दिता, उन्हें क्या हाल रहा है तुम रसूलुल्लाह वसहिब्तुमूहु, तुसी हुजूर दी ज़ियारत कीती सी? उन्हें क्या हाँ। उन्हें क्या हुजूर दी गुलामी कीती सी? उन्हें क्या हाँ। उन्हें क्या कैफ़ कुंतुम तस्नऊन, फिर तुसा हुजूर दी की खिदमत कीती?
اے تابی نے سوال کر دیتا صحابی کو، فرماؤ بچیا نہ پوچھ، واللہ لقد کننا نجتہدو، اسی بچایا کی یہ سب کچھ تو حضور تے قربان کر دیتا، اسی کی بچایا. لیکن تابی دا ذوق ویکھو، انہیں کہا واللہ لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض ولا حملنا ولا آناکنا. انہیں کہا ہاں بابا جی تسا حضور دی بڑی خدمت کی تھی، لیکن اللہ دی قسم ہے جے سانو موقع ملدا تے اسی رسول اللہ نو زمین تے نہیں سی چلن دینا، سدا گردناں تے حضور نو اٹھا کے رکھنا. لو جی اگلی گل وہ تو میں سنایا حضرت حبیب بن زید دا وہ مسلمہ کذاب کول گئے، اے ابو مسلم خولانی تابعین، بولی نہیں بدل دی. اے اسود انسی کول گئے، اسود انسی پوچھا یہی سوال کیتا تشہد انی رسول اللہ، آپ نے یہی جواب دیتا، فرمایا کی بونکے ہی. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، انہیں کہا ہاں حضور اللہ کے رسول ہے. یہ تابی کول سوال ہے، پہلا صحابی کول سوال ہے. 3 واری پوچھن تو بعد فَأَمَرَ بِنَارٍ عَظِيمٍ، اسود انسی بڑی وڈی آگ جلائی. آگ جلان تو بعد حضرت ابو مسلم خولانی دے ہاتھ بنن لگے. آپ نے فرمایا کی کرنا ہے؟ انہیں کہتے ہیں وچ سٹنا ہے. فرمایا میں نے کوئی شک ہے حضور آخری نبی نہیں؟ فرمایا تسی میرے ہاتھ نہیں بننے، میں خود آگ جل کے جانا، خود آگے چل کے جانا. آپ آگے چلے گئے، کافی دیر کھڑے رہے آگ دے وچ تے باہر آ گئے. فرمایا اور دس ہن کی کرنا ہے؟ ساڑھے نات خان کہندے نے حضور اکھیاں تھک گئیاں. میں کہ تو کام کی کیتا ہے؟ پہلے نبی دین دا کام کی کیتے، اکھیاں تیریاں میں تھک گئیاں؟ ہاں پہلے کام کر. بابا نواب دین کہندا ہے میاں والی جیل وچ غازی علم الدین نو جدوں سویرے پھانسی ہونی سی تے ادھی رات دے ویلے میں ویکھیا کہ ایک ہستی نے غازی علم الدین دے سر تے ہاتھ رکھے ہوئے سی. بابا نواب دین کہندا میری محرومی میں زیارت نہیں کر سکیا، تسی خود سوچ سکتے ہو کون سن. کام تے کرنا تو وہ خود رسول اللہ دی ذات سی. فرمایا علم الدین پریشان نہیں ہونا، پھندے تک پہنچنا تیرا کام ہے، سب اگو سنبھالنا ساڈا کام ہے. پہلے کام تے کرنا تو کام رسول اللہ دے دین دا کیتا کوئی نہیں. تے جی پھر کہنے جی قبر جانے نبی جانے، انج نہیں، پہلے کام کر. پھر غازی علم الدین دی قبر بعد وچ حافظ صاحب گئے، انہاں مراقبہ کیتا. انہاں کہا علم الدین منکر نکیر آئے سن؟ انہاں کہا کوئی نہیں آئے. پھر رب قانون بدل دیتا ہے. ہم غازی علم الدین دی منکر نکیر نہیں آئے. غازی علم الدین کو نہ پوچھنا کی سی ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دسو اس محبوب نہ کی وفا کی تھی؟ تے غازی نے کہنا سی گردن کٹا کے تے آ گیا، اور کی وفا کرنی سی؟ پہلے کام کرو حضور دے دین دا، پھر قبر جانے پھر نبی جانے، پھر حشر جانے پھر نبی جانے، پھر پل صراط جانے یا پھر نبی جانے. ہاں جی پھر حوض کوثر جانے پھر نبی جانے، پھر نامہ اعمال جانے پھر نبی جانے. اے خاک افتادو پریشان نہ ہویا کرو. یہ طارق جمیل دی تقریر ہے، وہ غاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا. ہاں جی وہ رویا رویا کا بچہ. ہاں ہمارے بزرگوں نے بھی یہ بات کی ہے. فرمایا خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ.
اج وفا کر، انج نہیں ہویا کسی دا جرم کیتا ہوئے تے وہ بندہ کہے جی آؤ میں تانوں کر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ. قیامت والے دن حضور خود فرمائے گا کدھر دھکے کھاندے رہے ہو، انا لہا انا لہا انا لہا. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بے منی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں. توجہ. اور پیر میرے علی شاہ صاحب بھی بولے، فرمایا آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتے نفسی بولے سی ہر نبی اتے آکسی حکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال. صلی علیہ ذوالجلال میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے اوگن ہارا سر تے چاکے تو عیباں دا بھارا لاویں پرید تو شاہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال. صلی علیہ ذوالجلال لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گار علم اے وے. پیر میرے علی شاہ صاحب ایک باری زیارت کی تھی اتنے مولوی کہتے ہیں میں نے اتنی باری زیارت ہوئی تے پھر گلاں کرنے. پیر میرے علی شاہ وہ بندہ ہے جنہوں علم لدنی حاصل ہے تے فرما ایک جھلک ویکھی رسول اللہ دی فرمانے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال. صلی علیہ ذوالجلال فرماتے سید ہو کے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال. اے گل ہے میں نے فلانے دی زیارت ہوئی میں نے فلانے دی زیارت ہوئی. میں حضرت شاہ المالی خطیب رہا محکمہ اوقاف دی طرف تے پیر میرے علی شاہ صاحب لکھیا بھئی محبوب سبحانی دا سب تو گہرا تعلق حضرت شاہ المالی نال سی. میں اتنے 10 سال خطیب رہا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی داڑھی نال اتھے آ کے جھاڑو دیندے رہے تے فتوح الغیب دی دا جو شرح لکھن لگے نا محبوب سبحانی دی کتاب دی دہلی وچ تے آپ انج ہاتھ کم گیا. پھر دہلی چو چل کے لاہور آئے حضرت شاہ المالی کول انہاں کہا میں نے شیخ کول اجازت لے حضرت محبوب سبحانی کول میں نے اجازت لے کے دے. تے پھر جدوں بھی شیخ محقق لکھ دے سن نا شرح تے جتھے رک دے سن لاہور تو حضرت شاہ المالی دی انہاں دے کان وچ آواز جاندی سی کہ اے لکھو بابا اے لکھو بابا یہ شام ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا. اتھے میں 10 سال خطیب رہا. اتھے ایک بابا سی بڑے نفل پڑھدا سی. میں نو کہے جی میں نو حضرت شاہ المالی دی زیارت ہوئی. میں کہو پاگل دے پترا جمعے میں پڑھانا نمازہ میں پڑھانا زیارت تینوں ہوندی نمازہ میں پڑھا کے تھک گیا جمعے میں پڑھا کے تھک گیا تے زیارتہ تینوں ہوندی. گل تو ہو رہے پیر میرے علی شاہ صاحب نو یہ زیارت ہوئی تاں سی آپ نے کانے دے مقابلے چاہنا سی. ہاں جی کانے دے مقابلے چاہنا سی. جدو پیر میرے علی شاہ صاحب میں اتنے گولڑی بھی انجے تقریر کی تھی. ہاں مطلب تسی سمجھو تواڈے سامنے کر رہے ہیں. ہاں اتنے بیٹھے سن جامی صاحب. ہاں جی ہاں میں اتنے بھی انجے تقریر کی تھی. میں کہا تواڈے بابی دی کتاب تے پابندی لگ گئی اٹھو. ہاں جی انہاں پھر میرے کہنے تے سیف چشتیائی دوبارہ چھاپ دیتی. ہاں جی انہاں پابندی لائی گولڑے شریف والے پیراں دوبارہ چھاپ دیتی سیف چشتیائی. گل سمجھ آئی کوئی نہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب تو گولڑے شریف تو چلن لگے تے مرید آ گیا. انہاں کہا حضور اے تے مولویاں دا کام ہے تسی فقیر آدمی ہو تسی بیٹھ کے گولڑے شریف دے حجرے وچ بیٹھ کے تسبیح چھکو. آپ نے فرمایا اوئے پیر میرے علی شاہ سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میرے علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے. پھر آپ چل کے لاہور آئے. فرماؤ کانیا اور کانیا تو کہنا میں نبی ہاں میں صدیاں بعد غلام ہاں. اے قلم دوات رکھ دیں دے جدا قلم خود چلے ہو حق تے. کانا آیا بھی کوئی نہیں انہیں آنا بھی کوئی نہیں سی. لوگاں نے پیر میرے علی شاہ نو چونڈی پا دیتی سید نو بے اور بے پرن. فرمایا شاہ جی جے قلم نہ چل دا تو تسی دا ساڑا بٹھا بٹھا دیتا. پیر صاحب جلال چاہ گئے. آپ نے فرمایا جلے ہو مجھ کلے دے سر تے زور لاندی میں نو رسول اللہ دا آرڈر سی میں اعلان کر دیتا. لو جی میری گفتگو ختم. اے پھر واقعہ ہاں جی ابو مسلم خولانی والا پھر اے بڑا لمبا واقعہ ہے. کم از کم 1.5 گھنٹہ اور لگ جانا ہے. آخری گل کر کے تے پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا جے کانا اج کہہ دیندا نا کانا. ہاں جی فرمایا جے کانا اج کہہ دیندا نا کہ بھائی حضور آخری نبی ون تے تو مردے زندہ کر. میں اج میرے علی شاہ مردہ بھی چک کے کھڑا کر دینا.
گل سمجھ آئی؟ اے رسول اللہ دے دین دے وارث ہیں. ہاں جی اے حضور دے دین دے وارث ہیں. اے کیبلاں تے بیٹھ کے یہود و نصارہ دے ایجنٹ انج اسلام دی گفتگو کرتے ہیں بھائی 1400 سال اسلام دا کام ہی نہیں ہویا. ہاں جی انہاں نوں منہ دھوਣ دا پتہ نہیں ہے کیبلاں تے بیٹھ کے اسلام دے بارے گلاں کرنا. تے جڑے مولوی بلاندے نے او وی جناب ان گھڑے سانو بلاؤ نہ سی تانوں دسیے. میں پھر تانوں دساں بھائی اسلام میں تے جاوید اقبال نو نپ لیا سی اقبال دے پتر نو. وہ کہندا سی جدید الامراج تقریر کیتی باہر نکلیا تو کہندا جدید اسلام. میں انہوں نپ لیا. میں کہا تو اقبال دا پتر ہے نا؟ تو میں کہا اقبال تے کہندا ہس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی گیرت میں قانون ثبات. میں کہا اقبال تے کہندا حضور دا دین ہی سارا کچھ ہے تو میں کہڑے دین دیاں گلاں کرنا جدید نے پترا او انج کمے. او دے نال جڑا بندہ سی کہندا جانے دے. میں کہا جان کے دے اقبال دا پتر ہو کے چوڑا مارنا. اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ہے من. میں کہ اس میں عقل ہی کوئی نہیں. اقبال کہندا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے سامنے بات کرتا ہوں. میں کہا اقبال حج تے نہیں گیا لیکن تصوراتی دنیا تجھ سے پہنچیا اور روضہ رسول تے جا کے سر رکھ دیتا. اقبال نے اعلیٰ حضرت بریلوی تے سر روک لیا. فرمایا اور پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار. ارے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے. لیکن اقبال جا کے سر رکھ دیتا. جدوں نے سر رکھیا اقبال کہنے لگا وہ آگے عبدالعزیز. ہون تے ہے نا سلیمان کے سلمان پتنی اوندا نام ہی کدی سلیمان لکھیا ہوندا کدی سلمان لکھیا ہوندا. ہن اے سلیمان اتھوں دا جڑا انہاں دا شاہ ہے اس ویلے سی عبدالعزیز. اقبال کہندا جدوں میں در رسول تے سر رکھیا تے عبدالعزیز آ گیا. کہنے لگا اقبال تو تے مشرک ہو گیا تو رسول اللہ نو سجدہ کر دیتا ہے. اقبال کہنے لگا میں کیا ہوش کرو. اے اقبال کھڑیا. انہیں کہا کی کر رہا؟ انہیں کہا سجود نیست عبدالعزیز ای. انہیں کہا عبدالعزیز یہ سجدہ نہیں. انہیں کہا پھر کی کر رہا؟ انہیں کہا بروبم میاں خاک از در دوست. انہیں کہا میں سجدہ نہیں کر رہا. انہیں کہا کی کر رہا؟ انہیں کہا در رسول تے جڑی خاک گری نا میں پلکاں نال دی صفائی کر رہا. اور کی کر رہا؟ ہاں جی کیوں جی کبھی آوار اقبال لو بھی تو قلم بھی تو. مولوی کہتے ہیں فلاں چیز کا علم نہیں تھا. میں کہا اقبال کو پوچھ کے اقبال کہتا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. مولانا صاحب آپ نے درود پڑھایا تو میری نماز میں خلل آ گیا. میں کہا اقبال تے کہنا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. ایدی تشریح تے بڑے بڑے پی ایچ ڈی بھی نہیں آندی جائے عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. اقبال تے قلم توڑ گیا. ہاں جی لو جی آخری گل میں کلندر لاہوری اقبال دی کرن لگا. یا اقبال دیاں تصویراں اپنے دفتراں چ لا دیو یا غازی ممتاز قادری نو رہا کرو. ہاں جی کلندر لاہوری اقبال ایدے چنے لکھیا غازی علم الدین کتاب وچ آخری گل جڑی کیتی غازی علم الدین نال. کیوں جی جیڑی برات غازی علم الدین ماں روئی سی نا غازی علم الدین دی انہیں کیا ماں جلی ہے تو اور کئی براتاں وچ 100 بندے ہونے کئی 500 ہونے. نواز شریف بہو امیر ہے تے 1000 بندہ بلا لے گا. راحیل شریف بہو امیر ہے تے 5000 بلا لے گا. 6 لاکھ فوج نو ولیمہ نہیں کھوا سکتا. ہاں جی باوے امیر ہے اتنا. ہاں جی لیکن اقبال انہیں غازی علم الدین نے کیا اپنی ماں نو ماں تو جلی ہے تو میری برات نہیں ویکھی تاں رونی جیڑی میری برات اٹھنی تو سوچ بھی نہ سکتی. 6 لاکھ بندیاں نے شرکت کی تھی غازی علم الدین دے جنازے. کیوں جی ہو جی برات 6 لاکھ بندیاں نے شرکت کی تھی غازی علم الدین دے. انہیں کہا ماں تو جلی ہے جو میرا جڑے برات اٹھنی تو سوچ بھی نہ سکتی. ہاں تے میرا مینوں جدوں دولہا بنا کے اگلے قبر وچ لانا ایک اقبال ہونا ہے ایک پیر دیدار علی شاہ ہونا ہے. ہاں جی ہاں جی مولوی ظفر علی خان ہونا ہے سید حبیب شاہ ہونا ہے. ماں انہاں نے کدی کسی نے سلام بھی نہیں لیا ہونا. ترکھان دا گل وچ ہو رہے تو ایویں رو رہی جلنی ہے.
آخری گل اقبال ہیں جھک گیا غازی علم الدین دے چہرہ مبارک دے جھک گیا مولوی ظفر علی خان سید حبیب شاہ سارے نو باہر کٹ دیتا اقبال نے وہ جھک گیا انہیں کفن تو منہ تو چہرے تو کپڑا ہٹایا کہنے لگا اقبال کہندا علم الدین اور میں تیری وصیت پوری کر دیتی انگریزاں تینوں لاوارساں دے قبرستان وچ دفن کر دیتا میاں والی تیری وصیت ایسی مینوں لاہور میانی صاحب دفن کرو میں شخصی ضمانت دے کے تینوں لاہور لے آیا ہن میری بھی ایک وصیت ہے اقبال جی وصیت کرن لگا اقبال ہیں جھک کے کہنے لگا علم الدین میری وصیت ہے کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور پیش کرے اقبال پھر روندے روندے باہر آیا پتہ ہے کیوں روندے روندے باہر آیا علم الدین کو بولیا انہیں کہا نکل تو صحیح نہ حضور نو تشریف لے آن دے تو تے گلاں لائیاں نکل باہر اور روندے روندے باہر آیا تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ نپیا کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے ترکھان دا پتر بازی لے گیا رہے گا یوں ہی ان کا لبیک اینج نہیں بھائی میرے کمر دے درد دا علاج لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ ہے میں گولی کوئی نہیں کھاندا بالکل میں نو ہاں جی میں ڈاکٹر کدی میں ایک گولی بھی کدی نہیں کھادی میں نو کہندے نے فلانی دوائی کھاؤ میں کہ نہیں کھانی فی الحال نہیں کھانی اجے کوئی اور گولیاں کھا رہے ہیں تے اے میرے کمر دے درد دا علاج ہے جے تسی چاہدے ہو مولانا درد نال اور واپس جان تے پھر بشک مٹھا نعرہ لاؤ جے کہو مولانا دا گولی اندر چلی جائے تے مولانا اٹھ دیا چلے جان لاہور تو پھر یا رسول اللہ دا انج نعرہ لانا ہے تاکہ مدرسہ بھی جھومے لبیک اجے لطف نہیں آیا تھوڑا جے اور زور تو میں خود لوانا لبیک لبیک